بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقہ تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر جو بھی زکوٰۃ کے احکام و مسائل ہیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، امید کہ آپ غور سے سنیں گے۔ محترم دوستو، زکوٰۃ یہ ایک اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں فرض کیا، اور قرآن مجید میں 82 مقامات پر یعنی 82 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی کہا گیا ہے اور صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں، تطہرہم جس کی وجہ سے آپ ان کو پاک کر دیں۔ طہارت کہتے ہیں ایسی گندگی کو دور کرنے کو جو کہ ظاہر میں نظر آتی ہے۔ مثلا اگر ہمارے مالوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا مال جو کہ غلط ہے آ گیا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ یہ غلط مال اس میں آ گیا ہے، تو زکوٰۃ جب آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو پاک کرے گا، اور وہ تزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے یعنی اس زکوٰۃ کے ذریعے سے تو آپ ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیں گے۔ تزکیہ کہتے ہیں ایسی گندگی کو دور کرنا جو کہ نظر نہیں آتی، مثلا حرص ہے، حسد ہے اور بخیلی ہے، کنجوسی ہے، یہ روحانی بیماریاں ہیں جو کہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہیں لیکن ان کا تعلق دل سے ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اور وہ بخیلی، کنجوسی اور اس طرح کی جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اس سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص انکار کر دیتا ہے زکوٰۃ کا اور کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا یا میں اس کو فرض نہیں مانوں گا، تو ایسا شخص وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہی کیا، کچھ قبائل نے کہا کہ بھئی ہم نماز آپ پڑھا لیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس وقت اپنا مشہور مقولہ کہا کہ اینخس الدین وانا حی، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی ہو جائے گی؟ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 کے بجائے 4 ہو جائیں گے؟ اور فرمایا کہ واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اور اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں، اور باقاعدہ آپ نے جنگ ان سے کیا اور پھر وہ لوگ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوئے۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ مالدار تو ہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن حرص کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، مانتے تو ہیں کہ بھئی یہ دینا چاہیے لیکن دیتے نہیں ہیں۔ تو
ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی یہ کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے الٹیمیٹم دیا ہے، اور بلکہ دھمکی اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کے اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس کے ذریعے سے پھر ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جسے اپنے لیے خزانہ جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جسے جمع کر کے رکھتے تھے تو اس کی سزا بھگتو۔ تو یہ اس شخص کو قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مال لم یؤد زکاتہ الا مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا، کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے گا، اور وہ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو وہ جو اعضا ہے اسے چیر رہا ہوگا، چبا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے محترم دوستو، اب زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کے لیے 5 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم زکوٰۃ بھی دے تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہو یا اتنا مال ہو کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور مکمل ملکیت، یعنی جس مال کی وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا وہ مالک ہو، یہ نہیں کہ مال دوسروں کا ہے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہیں، آپ کی ملکیت میں ہو اور آپ کے ہولڈ میں ہو، آپ جب چاہے اسے خرچ کر سکتے ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حولان حول، یعنی اس مال کو آپ کے پاس آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ بیتا ہو۔ 1 سال کا جب عرصہ بیت جائے تو تب اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر پہلے بھی دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ آدمی غلام نہ ہو، آزاد ہو، یعنی اب تو غلامی کا دور لگ چکا ہے، یا یہ ہے کہ آدمی اگر قید مال تو ہے لیکن آدمی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، یا وہ دشمنوں کے نرغے میں ہے تو اس کی وجہ سے وہ نہیں دے سکتا، تو وہ بات الگ ہے۔ جب وہ کیفیت ختم ہو جائے گی تو وہ پھر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ میرے محترم دوستو، اب یہ ہے کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے جو ہے وہ سونے پر، اگر کسی کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام، یعنی تقریباً یعنی 87 گرام اور اینڈ ہاف، یہ سمجھے 480 ملی، اگر کسی کے پاس پیور سونا ہے 24 کیرٹ کا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو اور اگر کسی کے پاس اب یہ ہے کہ عموماً 24 کیرٹ میں تو کوئی یہ نہیں بنتا، یعنی زیور نہیں بنتے، عموماً لوگوں کے پاس 22 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے، اس میں وہ لوگ اپنے زیورات بناتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس 100 گرام 22 کیرٹ کا سونا ہے تو اس کا جو اصل جو سونا ہے وہ بنے گا وہ 91 گرام 791 ملی، 91 گرام 791 وہ اس کا اصل وزن بنے گا، اور اس کی زکوٰۃ تقریباً 2 گرام 300 ملی بنے گی۔ اگر 22 کیرٹ کا کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے، اگر کسی کے پاس 21 کیرٹ کا اگر اس کے پاس 100 گرام سونا ہے تو اس کا جو خالص وزن ہے وہ 87 گرام 600 ملی،
یعنی 87 گرام 600 ملی گرام اس کا اصل وزن بنے گا، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی جو زکوٰۃ بنے گی 2 گرام 190 ملی اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ اگر کسی کے پاس 100 گرام 18 کیرٹ کا سونا، 18 کیرٹ کا سونا، تو اس کا جو اصل وزن ہے تو وہ 75 گرام بنتا ہے 24 کیرٹ میں، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو 87 گرام 480 ملی اگر کسی کے پاس 24 کیرٹ کا سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی، اب تولہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ 10 گرام کو تولہ سمجھتے ہیں، جبکہ 11 گرام 660 ملی گرام جو ہوتا ہے تو وہ تب جا کر وہ ایک تولہ ہوتا ہے۔ ایک تولے کا جو وزن ہے 11 گرام 660 ملی گرام، یہ ایک تولے کا وزن ہے۔ تو اگر کسی کے پاس چاندی یعنی پیور چاندی اگر 52.5 تولے چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور 52.5 تولے جو ہے وہ 612 گرام بنتی ہے۔ اگر اتنی چاندی اگر اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو اس میں زکوٰۃ کتنا دینا ہے؟ زکوٰۃ اس میں 40واں حصہ یعنی 2.5 یعنی 2.5%۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہے تو 2.5 روپے، 1000 روپے ہے تو 1000 روپے ہے تو 25 روپے، اگر لاکھ ہے تو 2500 وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو اور کیش کسی کے پاس اگر کھا پی کر 35,000 روپے انڈیا کے بچتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے کم بچتا ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا چاہے وہ کیش جو ہے بینک میں ہو، چاہے آپ کے گھر میں ہو، یا آپ نے یا تجارت آپ نے کی ہو، یعنی مثلا کوئی دکان مکان آپ نے کھولا ہے، تو دکان میں مثلا 10 لاکھ کا اگر آپ نے سامان رکھا ہے تو اس جو سامان تجارت ہے تو اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس کا یہی ہے کہ اگر لاکھ روپے ہیں تو 2500 روپے کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو اسی طرح ایسی چیزیں جو کہ مثلا آپ نے شیئر مارکیٹ میں ڈال رکھا ہے، یا نہیں تو بانڈ خرید رکھے ہیں، یا آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، کسی کو 2-4 لاکھ روپے آپ نے قرض دیا، اگر وہ آدمی آپ کو واپس دے گا، آپ کو یقین ہے کہ یہ آدمی واپس مجھے دے گا، تو اس قرض پر بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، چاہے بانڈ ہو، چاہے بینک میں ہو، یا کوئی بھی ایسے سامان تجارت جتنے بھی ہیں تو ان میں 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور پھر زرعی پیداوار یعنی زمین سے جو کچھ پیداوار ہوتی ہے تو اس کا تو اسلام نے جو حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اب ایک تو سب سے پہلے یہ کہ پہلے زمین دیکھی جائے گی، وہ جو زمین ہے جس میں کہ آپ نے کھیتی باڑی کی ہے، آسمان کے بارش سے وہ سیراب ہو جاتی ہے اور اسی سے اس کی فصل آ جاتی ہے، تو اس میں اگر آپ کو 653 کلو یعنی 653 اگر کلو سے کم پیداوار ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 653 کلو یعنی 653 کلو سے زیادہ کی پیداوار ہوتی ہے یا اتنی پیداوار ہوتی ہے تو اس میں آپ کو 10واں حصہ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ 10واں حصہ یعنی اگر زمین آسمان کے بارش سے وہ سیراب ہو جاتی ہے تو اس میں 10واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس 1000 کلو کی اگر پیداوار ہوتی ہے تو آپ 100 کلو اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دیں گے۔ نہیں، آپ کے پاس جو زمین ہے اسے پمپ سیٹ کے ذریعے سے یا اور کسی ذریعے سے سیراب کرانا پڑتا ہے اور اس میں آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، تو پھر اس میں جو ہے آپ کو 20واں حصہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ مثلا اگر آپ کو 1000 کلو کی پیداوار ہوتی ہے تو اس میں آپ 50 کلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دیں گے۔
اور یہ کب دینا ہے، اور جو بھی غلہ اناج وغیرہ کی جو چیزیں ہیں تو ان کے لیے سال کی شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتو حقہ یوم حصادہ، یعنی اس کھیتی کا جو حق ہے جس دن کھیتی کٹے گی تو اس وقت آپ یہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور اسی طرح اگر 40 بکریاں ہیں تو اس میں 1 بکری، اگر 5 اونٹ ہیں تو اس میں کیا ہے 1 بکری آپ کو بطور زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر 30 گائے بیل ہیں تو اس میں 1 جانور آپ کو بطور زکوٰۃ کے دینا پڑے گا۔ اور کن کن چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے؟ زکوٰۃ رہائشی مکانات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا آپ نے جو گھر بنایا ہے 1 کروڑ 2 کروڑ کا آپ نے کوئی بنگلہ بنایا، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور وہ مکانات جسے آپ نے خریدے ہیں اور کرائے پر دے دیا ہے تو اس پر بھی آپ کو کوئی زکوٰۃ، پراپرٹیز کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس میں جو کچھ آپ کی آمدنی ہوگی، اگر کھا پی کر سالانہ 35,000 بچتے ہیں تو تب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمین کا پلاٹ یا آدمی نے کئی پلاٹ خریدے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رکھے ہیں کہ آئندہ چل کر کام آ جائیں گے، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اور ہر قسم کی پراپرٹی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیکٹریاں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ دکانات، اگر آپ نے دکان اور دکان میں بہت سارا آپ نے کیا ہے اس میں جو بھی کمپیوٹر ہے یہ وہ جو ہیں تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ذاتی استعمال کی گاڑیاں، اگر آپ کئی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں تو گاڑیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ چیز جن سے کہ انسان اپنی روٹی روزی پیدا کرتا ہے، مثلا کوئی ٹرک چلاتا ہے اور ٹرک اس کے پاس ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر لاری چلاتا ہے تو لاری پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی چیزیں جس سے جو کہ انسان کی روٹی روزی کا ذریعہ بہیں تو ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہیرے جواہرات، کسی آدمی کے پاس ہیرے جواہرات ہیں تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی سونے چاندی پر تو زکوٰۃ ہے، ہیرے پر کیوں نہیں ہے؟ میرے محترم دوستو، ایک نادر چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیرا کیا ہے لوگ جانتے بھی نہیں تھے، تو ایسے جو نادر، مثلا اب ہم لوگوں میں سے شاید ہی کسی کے پاس ہیرا ہو، بلکہ میں نے تو زندگی میں کوئی اصلی ہیرا اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں۔ تو یہ سب ریئر چیز ہیں، یعنی جو کہ بہت ہی کمیاب چیزیں ہیں، تو ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو بھی ان کی آمدنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح موتی، قیمتی پتھر، اور اسی طرح پلاٹینیم، اور اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں تو ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو کچھ انسان کو جو کچھ اس کی تجارت سے جو کچھ ملتا ہے، اگر وہ کھا پی کر 35,000 روپے بچتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہیں بچتے ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں مدرسوں کا خیال آ جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بس زکوٰۃ ہے تو مدرسے کو دینا چاہیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے لیے یہ ایک فنڈ ہے، اللہ رب العالمین نے 8 لوگوں کا حصہ اس میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات، زکوٰۃ للفقراء، فقیروں کے لیے، یعنی جو مسلمان، فقیر کہتے ہیں جو مانگتے ہیں، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے ہی غریبوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو جو بھی فقیر ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والمساکین، مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کہ محتاج تو ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا پتہ لگانا چاہیے جو کہ محتاج ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کا پتہ لگا کر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ وصول کرنے، اسے تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں، جو بھی لجان میں کام کرتے ہیں، لجان الزکوٰۃ میں، تو ان کو بھی ان کے تنخواہیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے کوئی آدمی مسلمان ہوا ہے، اگرچہ کہ مالدار کیوں نہ ہو، تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ اس کی مالی پوزیشن مضبوط ہو اور وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ وہ پھر رقاب، اور
غلاموں کو آزاد کرنا، غلامی کا دور تو اب لگ چکا ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زبردستی جیل میں ڈال دیا گیا، ناحق جیل میں ڈال دیا گیا، جیسا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جرم کوئی اور کرتا ہے، کسی پکڑا کسی اور کو جاتا ہے، تو ایسے لوگ جن کو کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جرم کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو ایسے لوگوں کو جیل سے نکالنے کے لیے یا ان کے بیل کے لیے یا ان کے لائر کی فیس ادا کرنے کے لیے اور ان کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور ایسے لوگ جو کہ مقروض ہیں، یعنی ان کے پاس ان پر بہت زیادہ قرض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا مال لو اور جو آپ کا قرض ہے آپ اسے ادا کرو۔ وہ فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ میں یا کوئی بھی دینی مقصد ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ایسا مسافر جو کہ آتا ہے تو آدمی چونکہ حالت سفر میں انسان کبھی کبھی محتاج ہو جاتا ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن وقتیہ طور پر وہ محتاج ہو جاتا ہے، تو ایسے مسافروں کو بھی ان کے کھلانے پلانے یا ان کے اخراجات سفر کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح محتاج اگر قریبی رشتہ دار ہوں تو انہیں دینا افضل ہے، مثلا بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، تو شرط یہ ہے کہ وہ الگ رہتے ہوں اور ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، تو جس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے؟ میرے محترم دوستو، زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری ماں کو زکوٰۃ دے سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ انتا وہ مالک لابیک، تو اور تیرا مال جو کچھ ہے تیرے باپ کا ہے، آپ کے پاس جو بھی دولت ہے آپ کے والدین کی، تو والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی طرح آدمی اپنی اولاد پر بھی زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتا، اور غیر مسلم کافر شخص کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، اور فاسق و فاجر شخص کہ اگر آپ پیسہ دے دیں گے تو وہ کھا پی کر برائیوں میں لگا دے گا، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ ہٹا کٹا شخص جو کہ بھیک مانگنے کو پیشہ بنائے ہوئے، اس طرح کویت میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اچھے بھلے رہتے ہیں، لیکن جب لوگ نظر آتے ہیں تو لنگڑے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو اور اسی طرح آل بنو ہاشم جن کو کہ اہل بیت کہتے ہیں، اور اہل بیت میں سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور سیدنا جعفر ابن ابی طالب اور سیدنا عقیل ابن ابی طالب، اور تمام خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو مطلب بن عبد مناف کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں۔ میرے محترم دوستو، زکوٰۃ دینے کے آداب یہ ہیں کہ نیت کی درستگی، آدمی اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دے، لوگوں سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے نہیں۔ اور حلال مال کا انتخاب، یعنی آدمی کو حلال ہی کمانا چاہیے اور حلال ہی کھانا چاہیے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی اگر دے تو حلال مال کی ہی زکوٰۃ دے۔ تو اور اچھے مال کا انتخاب، یعنی آپ جس کو دیں تو اچھی چیز دیں۔ مثلا انڈیا میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو زکوٰۃ کے کپڑے دیتے ہیں وہ 2 مہینے کے اندر پھٹ کر اس کا کیا ہے اس کے پردے ہو جاتے ہیں، ریزہ ہو جاتا، تو ایسے پرانا اسٹاک اٹھا کر لوگوں کو زکوٰۃ کے نام پر دیں، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح غریب رشتہ داروں کو مقدم رکھنا، چھپا کر دینا، کہ یہ نہیں کہ آپ دے رہے ہوں اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور اس کے فوٹوز لیے جا رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں انہیں ڈالا جا رہا ہے اور غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح رحمت و شفقت کا برتاؤ، جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو
تو اس کے پاس اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے، شفقت کا برتاؤ کرے، اور اسے جھڑکے نہیں اور اس کی قدر کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ زکوٰۃ کے کچھ مختصر احکام و مسائل تھے جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان زکوٰۃوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔